ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کر دیا، تو ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہم آج انشاءاللہ تجوید کا سبق سٹارٹ کریں گے، اور یہ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں الظہیر قرآن اکیڈمی، اور انشاءاللہ یہ سارے بچے ماشاءاللہ تجوید کا کورس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں جو ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو آن لائن دیکھتے ہیں، جن کے پاس قاری صاحب اویل نہیں ہے، یا ان کے پاس اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ کہیں اپنے بچوں کو بیچ نہیں سکتے، یا کہیں ان کے قریب کوئی مساجد نہیں ہے یا کوئی مدارس نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کو اس طریقے سے پڑھاؤں تاکہ وہ جو بھی میری ویڈیوز دیکھیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکے۔ تو کیونکہ قرآن پاک کا جو سیکھنا ہے یہ ہر مرد عورت پر فرض ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں پر ہی فرض ہے۔ جو قرآن پاک صحیح نہیں سیکھے ہوئے، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، جو لوگ ہیں جو بے شک بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا کہ وہ سکھائیں، تاکہ سارے قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو میں پڑھاؤں گا اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو وہ اپنے پاس قاعدہ اوپن کر لیں، اپنے پاس قاعدے کو کھول لیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے نا کہ سمجھنے میں اور سننے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے جو ہے نا کہ اپنے قاعدے کے اوپر دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں سمجھا رہا ہوں تو آپ نے میری جو بات کو پک کرنا ہے، شور نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آرام سے میری بات کو پک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں اور بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیکھ رہے ہیں قرآن پاک، تو یہ آپ سب سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ بہت ہی بڑی ایک دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان جس کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو دیکھو وہ کتنی بڑی غفلت میں ہے۔ تو ہمیں مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں ایسی مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ہے نا کہ آج ہم دیکھو ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو جو بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیوز لازمی دکھائیں۔ میں پورا کورس اس پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ سب جو ہے آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دکھائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ بہت ہی آسان کر کے اچھے طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو آپ سب نے جو ہے نا کہ پک کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے نا، کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتا ہے، یا اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے وہ بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو میری بہنیں یا مائیں، جو بیٹیاں، جو میرے بھائی بچے جو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر کہیں پر کسی کا کوئی کوشچن ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، کمنٹس میں لکھ دیں کہ قاری صاحب اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں۔ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں لازمی ویڈیوز بھی بنا دوں گا اور اس کو میں انشاءاللہ آنسر بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز دیکھ لینی ہے، قاعدے پہ دھیان رکھیں، ابھی قاعدہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ جس طریقے سے ہم انگلش کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش سیکھتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اے سے سٹارٹ کرتے ہیں زیڈ تک، اے بی سی ڈی ای ایف، یہی پڑھتے ہیں نا؟ بولیں، یہی پڑھتے ہیں؟ اچھا، تو ابھی ہم نے قرآن سیکھنا ہے، تو قرآن سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو الف سے لے کر یا تک تمام جو الفاظ ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ الف سے لے کر یا تک قرآن پاک کا جو پورا مجموعہ ہے وہ انہی 29 حروف کے اوپر ہے۔ اچھا، اے بی سی کے کتنے الفاظ ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اے بی سی کے کتنے الفاظ ہیں؟ آپ کو پتا ہے بیٹا؟ اے بی سی ڈی یعنی کہ زیڈ تک کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ 26، 26 حروف ہیں۔ کتنے؟ انگلش کے کتنے ورڈز ہیں؟ 26۔ اور عربی کے کتنے ہیں الف سے لے کر یا تک؟ 29۔
कितने हैं? 29 हरूफ हैं। अलिफ से लेकर यहाँ तक कितने हरूफ हैं? 29 हरूफ है। पूरे कुरान पाक का जो मजमुआ है वो इन 29 हरूफ के ऊपर है। इनके ऊपर है 29 हरूफ के ऊपर। जो 29 हरूफ है ना, इसी के ऊपर पूरे कुरान पाक का मजमुआ है। तो आपका जो तलफ्फुज है इन 29 हरूफ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिसको ये 29 हरूफ आ गए समझो कि उसको तमाम कुरान पाक के जो मुखारिज हैं उसका पता चल गया। ठीक है, तो हमने इन 29 हरूफ के ऊपर मेहनत करनी है। सारे मेहनत करेंगे? तो जो सुनने वाले हैं वो भी इन 29 हरूफ के ऊपर आपने मेहनत करनी है, अपने तलफ्फुज को बेहतर करना है, तो इंशाल्लाह हमारा कुरान पाक भी बेहतर हो जाएगा। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये अपना कायदा खोल लें, अपने कायदे के ऊपर हैंड रख लें, शाबाश। और जो सुनने वाले हैं वो मैं उनको स्क्रीन पे ले चलता हूँ ताकि वो स्क्रीन के ऊपर उनको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। जो दूसरे बच्चे हैं वो कायदा खोल लें और जो देखने वाले हैं वो स्क्रीन पे आ जाए। सबने कायदा खोल लिया? अच्छा, सबसे पहले देखें कि ये जो सबक नंबर 1 है, सबक नंबर 1 यहाँ पर देखें, ये सबक नंबर 1 है। ठीक है, सबक नंबर 1 है हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात, हरूफ मुफरदात का मतलब क्या होता है? मुफरद अकेला होता है, मुफरदात उसकी जमा होती है। मुफरद अकेला और मुफरदात जमा। जैसे मैं अकेला बैठा हूँ, आप सारे इकट्ठे बैठे हुए, मैं अकेला हूँ, और आप सब जब सारे जमा हो जाएंगे तो ये मुफरदात बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन देखिए, पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। कितने हैं? इनको आप हरूफ मुफरदात भी कह सकते हैं और हरूफ तहज्जी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, हरूफ मुफरदात भी कह सकते हैं और हरूफ तहज्जी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये 29 हरूफ, इसके ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाएं। इन 29 हरूफ के अंदर 15 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर मद है, जिनके ऊपर मद है। मिसाल के तौर पे यहां पर देखें, जीम देखें, जीम के ऊपर मद है, ये आपको छोटी सी नजर आ रही है, जीम के साथ देखें। उसके बाद देखें दाल पे देखें, जाल पे देखें, उसके बाद सीन पे देखें, शीन पे देखें, सौत, दौत, और यहाँ पर आइन और गाइन और काफ है, कौफ है। ठीक है, ये तकरीबन 15 हरूफ हैं। कितने हैं? 15 हरूफ हैं। कितने हैं? 15 हरूफ के ऊपर मद है। ठीक है, और 12 हरूफ है जिनके साथ अलिफ है, जिनके साथ अलिफ लगा हुआ है। एक बा लिखा हुआ है, बा के साथ देखो छोटा सा बा लिखा हुआ है, बा अलिफ उसके साथ लिखा हुआ है। बा को देखें, बा को, ये देखें बा, ठीक है, इसके साथ छोटा सा बा लिखा हुआ है। ठीक है, बा अलिफ, इसके साथ अलिफ है। तो ये जो अलिफ है ये 12 हरूफ के साथ अलिफ है। 12 और 15, 12 के साथ अलिफ है, 15 के साथ मद है। तो 12 और 15 कितने हो गए? 27, 27। ठीक है, 2 रह गए, एक अलिफ रह गया और एक हमजा रह गया। अलिफ के साथ ना मद है ना अलिफ है, और हमजा जो है उसके साथ भी ना अलिफ है ना मद है। ठीक हो गया। ये देख लें, ये जो अलिफ है इसके साथ ना मद है ना अलिफ है। ये देखिए अलिफ है, और उसके बाद देखिए ये हमजा है, इसके साथ ना मद है ना ही अलिफ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अहम चीज है वो है हरूफ मुस्तालिया। कौन से हरूफ है? हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कितने हैं? हरूफ मुफरदात। यहाँ पर देखिए हरूफ मुफरदात नहीं, सॉरी, हरूफ मुस्तालिया ये वाले। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के हैं आप ऊपर देखें, नजर आपको आ रहे होंगे, खौ, सौत, दौत, तो, ज़ो, गैन, कौफ। ठीक है, ये हरूफ मुस्तालिया का क्या नाम है? हरूफ मुस्तालिया। इनको आपने हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ना है। इनको आपने हर हालत में पुर का मतलब होता है मोटा। पुर का क्या मतलब होता है? मोटा। इन 7 हरूफ को आपने हर हालत में मोटा पढ़ना है। ठीक हो गया। 1 और 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हरूफ हैं। जो ब्लू कलर के है ना, इनको कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। ठीक हो गया। तो ये आपके सवाल कितने हो गए? हरूफ मुफरदात कितने हैं? 29। ये आपने याद करना है, ये आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी कितने हैं? 29। ठीक है, उसके बाद हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7।
ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو پریکٹیکل بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. صرف آپ کو میں یہ آنسر سوال بتا رہا ہوں, آپ نے اس کے جواب اپنے یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, حروف مستعلیہ کا مجموعہ بھی ہے. یہ مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ خصا ضا غتین قیز. مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ معصوم ہے, کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ معصوم. معصوم کے دیکھیں میم ہے, عین ہے, صاد ہے, واو ہے اور میم ہے. کیا بن گیا؟ معصوم. تو معصوم کے جو کتنے لفظ ہیں اس کے حرف گنتی کریں. میم, عین, صاد, واو, میم. کتنے بن گئے؟ 5. اسی طریقے سے یہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کا ہم نے ایک نام بنا دیا, خصا ضا غتین قیز, کیونکہ نام یاد کرنا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکیلے اگر آپ حرف یاد کریں گے نا وہ آپ کو دوسرے دن بھول جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا, اس کا مجموعہ بنا دیا تاکہ وہ جو مجموعہ ہے, وہ جو نام ہے وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا یاد کرنا, حروف مستعلیہ 7 ہیں, ان کو ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خصا ضا غتین قیز. یہاں پر دیکھیے, میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں, دیکھنے والے یہ اسکرین پہ دیکھیے, خصا ضا غتین قیز اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اس کا مجموعہ ہے, یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو چیزیں میں نے بتائی تھی میں دوبارہ ریوائز کرا دوں. سب سے پہلے کیا تھا, حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29. اس کے بعد ان 29 حروف کے اندر 15 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر مد ہے, جن کے اوپر ان کو لمبا کیا جاتا ہے, اور 12 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ الف ہے, ٹھیک ہے, ان کو کم کھینچا جاتا ہے. یہ 12 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 27. 2 ایسے ہیں جن کے ساتھ نہ مد ہے نہ الف ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے, ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد حروف مستعلیہ 7 ہیں, ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا جو مجموعہ ہے خصا ضا غتین قیز, یہ ان کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, یہ اس کا ایک نام رکھ دیا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. دیکھو, خصا ضا غتین قیز, یہ 7 حروف ہی ہیں. خصا, خا صاد, ضا غتین قیز, ٹھیک ہے. یہ 7 حروف ہی ہیں جو آپ نے اس کو یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ آپ کے 6 سوال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 6 سوال ہو گئے. اچھا, سمجھ آ رہی سب کو؟ اونچی آواز میں سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ, شاباش. تو یہ 6 سوال ہو گئے. اس کے بعد ایک آخری سوال, اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آخری سوال ہے جی, ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 4. یہ نیچے دیکھیں, ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف, یہاں پر اسکرین پہ دیکھیں, یہاں نظر آ رہے ہوں گے با فا میم واو, ٹھیک ہے, با فا میم واو. یہ ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. ان کے علاوہ کسی کے اوپر ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے, ان کے علاوہ کسی کے اوپر ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے. با فا میم واو. 29 حروف میں سے یہ جو صرف اور صرف 4 حروف ہیں, ان حروف کے اوپر آپ کے ہونٹ جو ہیں, لپس آپ کے ہلیں گے. اس کے علاوہ جو 25 حروف ہیں کسی کے اوپر آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے. سمجھا رہی میری بات کی؟ گڈ, شاباش. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ آپ کو جو تمہید ہے یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ گڈ, شاباش. دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ گڈ, شاباش. خصا ضا غتین, یہ والا خصا ضا غتین قیز, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہونٹوں سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ یہ واو. گڈ, شاباش. با فا میم واو, یہ ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف, ٹھیک ہو گیا. یہ بیٹا آپ کا ہو گیا, یہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا. یہ کل میں آپ سے سنوں گا بھی صحیح, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں آپ سے کل سنوں گا اور آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل پھر ہم الف سے سٹارٹ کریں گے. جو 29 حروف ہیں ان کا جو مخارج ہے, میں کوشش کروں گا کہ مخارج کے علاوہ اس کی اگر تعریفیں, اس کی ڈیفینیشن ہے, الف کی ڈیفینیشن ہے, با کہاں سے ادا ہوتا ہے, اس کے بعد تا ہے, لیکن وہ زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا.
تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو الف سے لے کر یہاں سے لے کر میں یا تک آپ کو دکھاؤں اور آسان کر کے، تو آپ کو جلدی سے جلدی جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکے میں آپ کو اس کو بہت ہی کم لیسن کے اندر میں آپ کا جو کورس ہے میں کمپلیٹ کروں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ کل ہم ابھی اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.